دیکھیے اللہ کو ماننے والے کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو بھی ماننے والے، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایمان کو ٹھوک ٹھوک کر داخل کرنا، 2/3 قرآن کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اہمیت کیا ہے اس کی۔ ہم اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے۔ عقیدہ موروثی طور پر مل گیا ہے والدین سے، بس عقیدے کی پوٹلی بندھی ہوئی ہمارے دماغ کے کسی حصے میں رکھی ہوئی ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین، وہ کنوکشن جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے۔ اپنے غریبانوں میں جھانکیے، کنوکشن ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی پریزنس میں ہوں، ہے یقین۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے، جنت اور دوزخ کا یقین ہے، یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، کہاں ہے؟ ہمارا حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا ان نظن الا ظنا وما مستيقنين، ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بدلہ ملے گا، نیکی کا نیک بدلہ، برائی کی بری سزا ملے گی، تو بات تو معقول ہے۔ اس دنیا میں تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار جو ہیں وہ فاقے کر رہے ہوتے ہیں اور بدماش اور گنڈے عیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کوئی بدلہ ہے ہی نہیں۔ دینا بھی چاہے تو کیا دیں گے؟ ایک بوڑھے آدمی نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، آج کل کیا مشکل ہے، ایک انگلی کی حرکت ہی ہوتی ہے نا، ٹریگر دبانا ہے، قتل کر دیا۔ اب یہ بوڑھا آدمی پکڑا جائے، اس پر مقدمہ ثابت ہو، وکیلوں کی جرا سے بھی نکل جائے، جج بھی نہ خریدا جا سکے، اگر اس کو آپ پھانسی بھی چڑھا دیں تو کیا یہ اس کے جرم کے برابر ہے؟ یہ کھا پی چکا، اس کے بچے جوان ہو چکے، یہ مرنے والا خود تھا، قبر پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، آج نہیں تو کل جانا ہی تھا، اور وہ جوان مرا ہے، اس کی جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں۔ کیا اس کے جرم کے مساوی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا ہٹلر کے جرائم کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا بش کے جرائم کی سزا دی جا سکے گی؟ تو ایک عالم ہونا چاہیے بھئی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وما نحن بمستيقنين، یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں، اور یقین تو بات نہیں بنتی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے۔